السلام علیکم ویور، کرنٹ آئلینڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، صحافی عمران ریاض کی واپسی تو ہوگی، لیکن جو ہم نے دیکھا، جو ملاقات ہوئی، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے دیکھی۔ صحافی عمران ریاض کا جو ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا تو ہم پہچاننے سے بھی انکاری تھے کہ یہ واقعی یہی عمران ریاض خان ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، جب وہ ہمارے ٹی وی چینل میں کولیگ تھے، تو جب ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا تو بڑے ہیلدی طاقتور تھے عمران ریاض۔ پھر اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، فیلڈ کے اندر آنا جانا، کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی، تو بڑے توانا تھے۔ پچھلے سال جب سیلاب آیا تو تب بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا موقع ملا ملاقاتوں کا بڑے طاقتور تھے۔ میں نے خود دیکھا کہ وہ 100 kg وزن اٹھا لیتے تھے بنا کسی سہارے کے، سب کچھ کر لیتے تھے۔ لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی کل تو وہ عمران ریاض خان نہیں تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان کہ جو ایک پانی کا جو گلاس ہے وہ بھی اٹھانے سے آ رہی تھے کہ پانی کا گلاس کس طرح اٹھانا ہے۔ وہ عمران ریاض جب وہ بولتے تھے تو وہ کسی کو بھاری نہیں کسی کے آنے دیتے تھے، اتنا بولتے تھے کہ بندہ سمجھتا تھا کہ یار اس کے پاس الفاظ کہاں سے آ گئے۔ لیکن اس عمران ریاض کے پاس کل الفاظ نہیں تھے۔ جب بولتا تھا تو بولنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ الفاظ تھے لیکن اسے بولا نہیں جاتا تھا۔ الفاظ بہت تھے عمران ریاض کے پاس لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اتنا کہ جو بات میں آپ کے پاس 10 سیکنڈ میں کر رہا ہوں، وہ عمران ریاض 2 منٹ میں وہ اتنی بات کمپلیٹ کرتے تھے جو بات میں 10 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ پھر ان کی میموریز کے بھی ایشوز تھے، بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو جب عمران ریاض کو ہم ملے، دیکھا، بات چیت ہوئی تو ہمیں وہ عمران ریاض دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر میں بات کروں ان کے سائیکولوجیکل ایشوز کی تو عمران ریاض بہت سائیکولوجیکل ایشوز میں ہے۔ وہ اس کو ریکور ہوتے ہوئے 1 سال ضرور لگ جائے گا۔ جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے جج کیا ہے، تو عمران ریاض کو اس چیز سے باہر نکلتے 1 سال کا وقت ضرور لگے گا۔ پھر جو ان کا زبان لڑکھڑا رہی تھی، عمران ریاض کی حالانکہ زبان نہیں لڑکھڑاتی لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا، الفاظ نہیں ادا کیے جا رہے تھے، الفاظ زبان کے اوپر تھے لیکن زبان ہلائی نہیں جا رہی تھی۔ اس طرح کی اس کی کنڈیشن تھی کہ زبان سے کس طرح الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ اتنا ان کے اوپر جو سائیکولوجیکل کوئی پرابلم تھی یا جو بھی ایشوز تھے، لیکن وہ ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ جس طرح کا عمران ریاض ہم نے اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہماری ہیں 2023 کے اندر بھی اس کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں۔ لاسٹ میری ملاقات جو آخری تھی وہ اپریل کے مہینے میں ہوئی تھی، تو تب عمران ریاض کا کچھ اور تھا۔ تو جب یہ کل والی ملاقات تھی، جب وہ رہا ہو کے آیا، جب ان کو دیکھا تو ہمارے لیے یہ وہ لمحہ بڑا دکھ کا لمحہ تھا کہ جب ہم ان سے بات کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہ عمران ریاض جو باری نہیں آنے دیتا تھا بولنے کے لیے، وہ منتظر تھا کہ یار آپ لوگ بات کریں، میرے سے بولا نہیں جا رہا۔ تو بہت ساری ایسی ایشوز ہیں جو عوام کو ایسا حقائق کا پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران ریاض کے ساتھ اب لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ اس وجہ سے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ عمران ریاض کی حالت اس طرح کی نہیں ہے کہ لوگ ان کو مل سکیں۔ پھر اب میڈیا کو بھی اتنی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو ان کے قریبی دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ جاتے ہیں، کیمرے کے بغیر اندر جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اسی طرح باہر آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ کیمرہ تو آن کرنا مناسب ہی نہیں لگتا کہ یار یہاں پہ کیمرہ آن کیا جائے، بات کی جائے، ان کے ساتھ کوئی گفت و شنید کی جائے، تو وہ وہاں پہ مناسب ہی نہیں لگتا کہ کیمرہ نکالیں اور کہیں جی بات کرتے ہیں۔ نہیں، ان کی حالت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اتنا بول سکیں، کوئی الفاظ ادا کر سکیں۔ تو ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے کہ عمران ریاض کی یہ حالت ہے، تو اس حالت میں یہ بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ جب تمام لوگ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، بہت سارے لوگ ملے ہیں ان کو، تو یہی تھا کہ بس جاتے ہیں خاموشی سے، دیکھتے ہیں عمران کو
تھوڑی بہت بات چیت کی اور باہر چلے جاتے ہیں۔ کچھ انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی میاں علی شفاق کے ساتھ۔ میاں علی شفاق کے ساتھ انہوں نے کچھ گفت و شنید کی ہے، جو ان کے قریبی دوست بھی ہیں اور جو وکیل بھی ہیں ان کے، جنہوں نے ان کا سارا مقدمہ لڑا اور ان کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی ہے ناظرین۔ وہ ملاقات کے جو بعد میں ہمارے ساتھ بھی کچھ باتیں شیئر ہوئی ہیں، ہم تمام باتیں تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن کبھی وہ لب کشائی میاں علی شفاق ضرور کریں گے اس بات کے اوپر بھی کہ جو عمران نے ان کو بتایا، جو چیزیں عمران نے ان کے ساتھ شیئر کی کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن ایک چیز آپ کو ناظرین بتاتے چلے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران جب لوگوں سے ملا تو اس نے پہلے ہی بات ہی یہ کہی کہ یہ لوگ آئیں، ان کو پانی پلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ اور اس کے بڑا پن تھا۔ جب جیسے ہی وہ ملا تو 10-12 لوگ وہاں پہ موجود تھے، 15 کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، ان کو کھانا کھلانا ہے، ناشتے کے بغیر ان کو جانے نہیں دینا۔ تو یہ تھے ان کے الفاظ۔ تو امید ہے کہ وہ جلد ریکور بھی ہو جائیں گے، اور جو عمران ریاض ایک ایشوز تو ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ریکور بھی ہوں گے، پھر وہ اسکرین کے اوپر بھی آئیں گے اور اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتے چلے کہ اب برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اب برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اب کچھ رکاوٹیں ٹوٹ رہی ہیں، ایسا ایسا رکاوٹیں ہٹیں گی، ایسا ایسا آسانیاں پیدا ہوں گی، ایسا ایسا ریلیف بھی ملے گا لوگوں کو۔ اب تھوڑا سا امید کی کرن نظر آئی ہے، اب تحریک انصاف کے لوگوں کو لیے بھی امید ہے کہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ صنم جاوید کی ضمانت ہوئی، اس کے بعد ان کو گرفتار تو کیا گیا ہے، لیکن اب وہ جو گرفتار کیا گیا، جو پہلا مقدمہ تھا جو ان کے اوپر ایک جو پہلے والا مقدمہ تھا جس میں ان کی ضمانت گزشتہ روز ہوئی ہے، پھر ان کو ضمانت وہ رہا ہوئی ہیں، تو اگر اس میں ان کو ضمانت مل گئی ہے تو جو اب جس کی جو کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے لبرٹی والا کیس، تو یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، اس میں بھی ان کو ضمانت مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جو اڈیالہ جیل میں منتقل کرنے والا ایشو ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا، اڈیالہ جیل میں ان کی منتقلی، اٹک جیل سے اڈیالہ کی طرف کا جو سفر ہے، اب وہ شہر اقتدار کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ ایک بڑی جیل ہے، لیکن وہاں پہ سہولیات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اڈیالہ کے اندر، تو اٹک جیل کی بنسبت اڈیالہ جیل ایک بہتر جیل ہے۔ جیل تو ویسے جیل ہی ہوتی ہے، لیکن ان کی خواہش بھی تھی کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو پھر اڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اب ناظرین برف جو ہے وہ پگھلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اب تحریک انصاف کے لیے کچھ آسانیاں دکھائی ہمیں دے رہی ہیں۔ اب تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کی بھی ضمانتیں شروع ہو گئی ہیں، صنم جاوید کے ساتھ ساتھ 8 اور لوگوں کی بھی ضمانتیں ہوئی ہیں، تو ایسا ایسا جو برف ہے وہ پگھلنی شروع ہو گئی ہے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کہیں بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ محمد علی درانی جو سابق وزیر اطلاعات ہیں وہ اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نون لیگ جو نگران حکومت کے اوپر جو چڑھائی کر رہی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملات گڑبڑ ہیں۔ یہ جو گزشتہ دنوں نواز شریف نے ایک بیان دیا تھا، جو انہوں نے احتساب کی بات کی تھی، تو اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ احتساب کی بات دوسروں کی کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے احتساب کو مکمل کرنا چاہیے۔ آپ جو پچھلے 4 سال سے اس ملک سے بیرون ملک جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس ملک میں آتے، یہاں پہ جیلوں کا سامنا کرتے، آئین اور قانون کا سامنا کرتے، جو آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ کو سزا آپ کی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آپ اقتدار میں آتے تو آپ یہ بات کہنے ہوئے بھی اچھے لگتے تھے، لیکن یہ آپ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ خود مفرور رہے ہیں، اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور آپ دوسروں کی سزا کی بات کر رہے ہیں، بیرون ملک بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو یہ اس سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا، ادارے کمزور ہوں گے۔ آپ نے کچھ ریٹائر لوگوں کے بارے میں گفتگو کی، پھر جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی،
تو کیا اس کا اثر ہوگا، عام عوام کے درمیان کیا اس کا اثر جائے گا، پھر بیرونی دنیا اس کے اوپر کیا سوچے گی کہ ایک سابق وزیر اعظم اپنے ہی آنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے اس طرح کہہ رہا ہے، پھر اپنے کچھ ریٹائر لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی بڑی غور و خوض کرنے والی چیزیں ہیں کہ اگر اسی طرح ہی چلتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہے، جو کوئی کچھ کہتا رہے، کسی کو اگر اقتدار نہیں ملتا تو وہ اس طرح لوگوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کرنا شروع کر دے، لوگوں کی پگڑیاں چھالنی شروع کر دیں، تو یہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ لیکن ایسا تحریک انصاف کے معاملات طے پاتے جا رہے ہیں اور نون لیگ کے جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کچھ ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ آنے والا جو ہفتہ ہے، خاص طور پہ یہ ہفتہ اور آنے والا ہفتہ یہ کافی کروشل ہے۔ تو جو پاکستانی سیاست ہے، اس میں جو آنے والی سیاست کا جو ہے نا وہ نقشہ نظر آ جائے گا۔ تو ناظرین، جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کر لیتے رہیں گے۔ مجھے دی اجازت، اللہ حافظ۔